بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تخم زر، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات، اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 3۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیا آپ نے بھی یہ بات محسوس کی ہے؟ مجھے خاموش پا کر امیر خان نے پوچھا۔ میں نے جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ چودھری مراتب علی بیٹھک میں داخل ہوا۔ آئیں ملک صاحب، میں نے زنان خانے میں پردہ کروا دیا ہے، آپ ایک کمرے میں عفت سے جو پوچھنا ہو پوچھ لیں، پر اس کے صدمے کا خیال رکھیں، کوئی ایسی ویسی بات فکر ہی نہ کریں چودھری صاحب، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس پر ٹوٹنے والے غم کے پہاڑ کا پورا احساس ہے۔ میں چودھری کے پیچھے چلتے ہوئے ایک کمرے میں آیا۔ راستے میں اس نے بتایا کہ وہ اسحاق کو بلانے کے لیے آدمی روانہ کر چکا ہے۔ کمرے کے اندر پہنچ کر میں نے کہا کہ میں ذرا تنہائی میں بات کروں گا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا، ٹھیک ہے، آپ تسلی سے بات کریں، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا تو میں نے دروازہ کھلا ہی رہنے دیا، پھر عفت کی جانب متوجہ ہوا۔ عفت کی عمر لگ بھگ 27 سال تھی، مگر اس صدمے نے اسے 40 سے بھی زیادہ کا بنا دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اندر سے لرز اٹھا۔ کافی دیر تو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں اس سے کیا پوچھوں، پھر آخر ہمت کر ہی لی۔ میں نے بوجھل آواز میں کہا، مجھے آج کے واقعے کا دلی افسوس ہے، میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، میں آپ کے شوہر کو تو واپس نہیں لا سکتا، مگر میرا یہ وعدہ ہے کہ اس کے قاتل کو ضرور کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں نے کہا، لیکن قاتل کی گردن تک پہنچنے کے لیے آپ کو مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا، اس کے ہونٹ پھڑک کر رہ گئے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ مجھ سے تعاون کریں گی نا؟ میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے غم زدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی ویران آنکھوں میں دکھ کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کے خیال میں آپ کے شوہر کو کس نے قتل کیا ہے؟ کھارا ڈاکو کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے؟ وہ بے چارگی سے بولی، سلمہ کی قبر کو بھی اسی نے کھولا تھا اور سکندر علی۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، وہ دوپٹے کے پلو سے آنسوؤں کے سمندر کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میرے سوالات سے آپ کو صدمے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر میں قانون کے تقاضوں کے سامنے مجبور ہوں۔ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں۔ وہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، ابا جی، چودھری شہادت علی کو اپنا ہوش نہیں ہے، ان کے لیے کچھ ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ چودھری مراتب علی کو اپنی زندگی ہے، اپنی مجبوریاں ہیں، وہ میرے دکھ کو کیا سمجھیں گے؟ شوہر تو میرا قتل ہوا ہے، مانگ تو میری اجڑی ہے، اس حویلی میں وہی تو میرا پہلا اور آخری سہارا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ ابا جی میرا کیا دفاع کریں گے؟ وہ تو خود چودھری مراتب علی کے ٹکڑوں کے محتاج ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ اب آپ اپنی قانونی مجبوریاں بتانے میرے پاس چلے آئے ہیں۔ عفت کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ چودھری مراتب علی کا اپنے باپ اور بھائی بھاوت سے کوئی اچھا سلوک نہیں تھا۔ جذبات میں ادا کیے ہوئے چند جملوں سے میں نے بہت سی کام کی باتیں اخذ کر لی تھی۔ میں نے نہایت ہی نرم لہجے میں کہا، بی بی، میں تہہ دل سے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہارے شوہر کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ قاتل گرفتار ہوگا تو قانون کے تقاضے پورے کر سکیں گے نا؟ اس نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، پولیس والوں کے پاس غیب کا علم تو ہوتا نہیں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص مجرم ہے اور وہ اس وقت فلاں جگہ پر پایا جائے گا۔ پولیس والے اپنی تفتیش لوگوں سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر پولیس والوں سے تعاون نہ کیا جائے تو… وہ میری بات کاٹ کر بولی، میرے شوہر کا قاتل کوئی گمنام شخص نہیں ہے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے کسی غائب دان کی ضرورت پیش آئے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کھارا ڈاکو ہی یہ ساری وارداتیں کرتا پھر رہا ہے۔ یہ تو حویلی والوں کا خیال ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میں بھی تو حویلی میں ہی رہتی ہوں، یعنی آپ بھی کھارا ہی کو مجرم سمجھتی ہیں؟
وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی، میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس حویلی میں وہی کچھ ہوتا آیا ہے جو چودھری مراتب علی چاہتا ہے۔ چودھری صاحب کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ اس نے ہراساں نظروں سے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا، پھر فکر مند لہجے میں بولی، آپ ایسی باتیں نہ کریں تھانے دار صاحب، چودھری مراتب علی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا، اور اب آپ جائیں یہاں سے۔ اب اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ عفت چودھری مراتب علی سے بری طرح خوف زدہ تھی۔ میں نے اس کا خوف دور کرنے کی خاطر تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چودھری کو کسی بات کا پتہ نہیں چل سکے گا، آپ بے فکر ہو کر مجھے چودھری کے بارے میں بتائیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور غم کی گھٹائیں امڈ آئیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ چودھری کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر سکے گی۔ میں نے موضوع کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، یہ شوکا کس قسم کا آدمی ہے؟ اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر پیدا ہوا۔ ایک لمحے کو رک کر بولی، مجھے نفرت ہے اس کی شکل سے، ذرا اچھا نہیں لگتا وہ مجھے۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ؟ وہ چودھری مراتب علی کا منہ چڑھا ہے، نوکر ہو کر خود کو اس حویلی کا ایک فرد سمجھتا ہے۔ میں نے کریدنے کی خاطر دانستہ کہا، حویلی میں رہنے والا ہر شخص حویلی کا فرد ہی تو کہلائے گا۔ آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے تھانے دار۔ وہ جزبز ہو کر بولی، شوکا اس ٹھاٹ پاٹ سے رہتا ہے جیسے اس حویلی کا چودھری وہی ہو۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا، پھر تو وہ بڑا خطرناک آدمی ہے۔ عفت چودھری مراتب علی اور شوکا کے بارے میں جو انکشافات کر رہی تھی وہ میری تفتیش میں خاصے مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے جب شوکا کو خطرناک آدمی قرار دیا تو اس پر عفت نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے استفسار کیا، مجھے پتا چلا ہے کہ کل شوکا بھی سکندر علی کے ساتھ ہی چودھری فضل الہی سے ملنے گیا تھا اور واپسی میں انہیں دیر ہو گئی تھی۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، عفت نے جواب دیا۔ میں نے چودھری صاحب کو منع بھی کیا تھا کہ اس منحوس شخص کو ساتھ لے کر نہ جائیں، مگر وہ میری ایک نہ مانے اور آخر وہ ہو کر رہا جس کی مجھے فکر تھی۔ گویا آپ کو پہلے ہی خدشہ تھا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ شوکا جیسے نحوست زدہ شخص کے ساتھ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے۔ میں نے ذرا مختلف انداز سے سوال کیا، سکندر علی چودھری فضل الہی سے کس سلسلے میں ملنے گئے تھے؟ چودھری فضل الہی نے انہیں رقم کے لیے بلایا تھا۔ کیسی رقم؟ سکندر علی نے انہیں کچھ رقم ادھار دے رکھی تھی، وہی واپس کرنا تھی انہیں۔ کتنی رقم تھی؟ 10,000 روپے۔ اس زمانے کے 10,000 آج کل کے 5 لاکھ سے اوپر ہی بنتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عمدہ قسم کی گندم 5 روپے فی من دستیاب ہوتی تھی۔ اس وقت لائل پور سے لاہور کا کرایہ 1 یا 1.5 روپیہ تھا۔ سینما کی گیلری کا ٹکٹ 8 آنے کا ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں 10,000 روپے اچھی خاصی رقم تھی۔ میں نے عفت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا چودھری مراتب علی کو پتا تھا کہ سکندر علی اتنی بڑی رقم لینے جا رہا تھا؟ اسی نے تو بھیجا تھا۔ عفت کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کہا، مگر چودھری مراتب علی نے مجھے رقم کے بارے میں تو نہیں بتایا۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ باہر چودھری مراتب علی کے کھانسنے کی آواز آئی، پھر وہ بولا، ملک صاحب میں اندر آ سکتا ہوں؟ تھانے دار صاحب آپ چودھری کو کچھ نہیں بتائیے گا، عفت نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں نے اسے کہا، اور آپ بھی اس گفتگو کا ذکر چودھری سے نہیں کریں گی۔ پھر میں نے بآواز بلند کہا، میں آ رہا ہوں چودھری صاحب۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو چودھری نے کہا، کچھ زیادہ ہی لمبی باتیں نہیں ہو گئیں؟ ادھر بیٹھک میں بیٹھے ہم انتظار میں سوکھ رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا، کیا اسحاق پہلوان آ گیا ہے؟ اسحاق بھی آ گیا ہے اور شوکا بھی ادھر ہی بیٹھا ہے، چودھری نے بتایا، پھر کہا، لیکن کسی قسم کی کارروائی سے پہلے آپ کو کھانا کھانا پڑے گا۔ یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ میرے غریب خانے پر آئے ہیں اور ابھی تک میں نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی۔ آپ خوامخواہ تکلف نہ کریں چودھری صاحب، کھانا آپ پر ادھار رہا، پھر کبھی کھا لیں گے، پہلے قانونی کام ضروری ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے حویلی کے وسیع و عریض صحن سے گزرے تو ایک جانب دیوار کے ساتھ میں نے ایک ضعیف شخص کو ایک پلنگ پر دھوپ سینکتے ہوئے دیکھا۔ شاید پہلے میری اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ میرے قدم خود بخود پلنگ نشین کی جانب بڑھ گئے۔ چودھری نے کہا، یہ ابا جی ہیں، چودھری شہادت علی۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، اسی لیے اسی طرف بڑھا تھا۔ میں پلنگ کے نزدیک پہنچا تو چودھری شہادت علی نے مجھے دیکھتے ہی کہا،
تھانے دار صاحب، سنا ہے آپ بہت کڑک ہیں، کوئی مجرم آپ کی عقابی نظروں سے بچ نہیں سکتا، مگر لگتا ہے آپ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ سب قصے کہانیوں سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ بڑے چودھری نے گفتگو کا آغاز جس انداز سے کیا تھا وہ میرے لیے تعجب خیز تھا۔ مراتب علی نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، آپ ابا جی کی باتوں کا برا نہ منائیں، یہ بس ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ اب تو کہتے رہنے کے قابل ہی رہ گیا ہوں پتر مراتب علی۔ اس نے سر کو اوپر نیچے جنبش دیتے ہوئے کہا، اگر کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آئیں ملک صاحب، چودھری نے بیٹھک کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، جائیں جائیں، میرے بچڑے کی قاتل کو تلاش کریں۔ آپ کو حکومت اسی بات کی تنخواہ دیتی ہے، بے گناہوں کو پکڑنے اور مجرموں کو چھوڑنے کی۔ شہادت علی کے طنزیہ جملے نے میرے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، بزرگو، آپ نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے۔ میں تھانے دار ہوں ذرا دوسری قسم کا۔ میں نے ہمیشہ بے قصوروں کا ساتھ دیا ہے اور مجرموں کو نتھ ڈالی ہے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بیٹے کا قاتل اپنے کیے کی سزا خود بھگتے گا اور بڑی اچھی طرح بھگتے گا۔ قاتل آسمانوں سے نہیں اترتے پتر تھانے دار، شہادت علی نے مدبرانہ انداز میں کہا، دائیں بائیں گہری نظر رکھنا پڑتی ہے۔ میں نے کہا، آپ فکر مت کریں، میری دائیں بائیں ہی نہیں، اوپر نیچے اور آگے پیچھے بھی بڑی گہری نظر ہے۔ اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا۔ بس ابا جی، اب آپ آرام کریں، حکیم صاحب نے آپ کو زیادہ بولنے سے منع کر رکھا ہے۔ چودھری مراتب علی نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، چلیں ملک صاحب۔ پھر سرگوشیانہ لہجے میں کہا، ابا جی کا دماغ خراب ہو چکا ہے، ایسے ہی اول فول بکتے رہتے ہیں۔ میرا پتر بڑا ضدی ہے تھانے دار صاحب۔ شہادت علی نے طنز کا ایک اور تیر برسایا، یہ جس بات کا تہیہ کر لے وہ پوری کر کے چھوڑتا ہے، آپ کو یہاں سے لے کر ہی جائے گا۔ میں جانتا ہوں یہ اپنی ضد سے باز آنے والا نہیں ہے، یہ اپنی من مانی ضرور کرتا ہے، ضرور کرے گا یہ اپنی من مانی، کوئی اسے نہیں روک سکے گا، کوئی نہیں۔ شہادت علی بظاہر مخبوط الحواس نظر آتا تھا، مگر باتیں بڑی رمزیہ کرتا رہا۔ میں اس کی اشاریاتی باتوں پر غور کرتے ہوئے بیٹھک میں آ گیا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ جلد از جلد بیانات قلم بند کر کے تھانے میں لوٹ آؤں، مگر مراتب علی نے اصرار کر کے کھانا کھلا ہی دیا۔ شہادت علی نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ واقعی ضد کا پکا تھا۔ کھانے کے دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ چودھری مراتب علی کی 3 اولادیں تھیں۔ مشتاق کی عمر 18 سال تھی، اس سے چھوٹی 2 لڑکیاں تھیں، انیلا اور نجمہ، جن کی عمریں بالترتیب 15 اور 12 سال تھیں۔ مراتب علی کی بیوی کا نام سعیدہ خاتون تھا۔ عفت اور شہادت علی کی باتوں نے مجھے بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ چودھری مراتب علی نے 10,000 کی رقم کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، جبکہ عفت کا کہنا تھا کہ سکندر علی وہ رقم لینے چودھری فضل الہی کے گاؤں گیا تھا اور مراتب علی نے ہی اسے بھیجا تھا۔ پھر شہادت علی کی معنی خیز گفتگو۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ ابھی مراتب علی سے رقم کے بارے میں استفسار نہیں کروں گا، پہلے فضل الہی سے اس بات کی تصدیق کر لوں کہ وقوعہ کے روز اس نے سکندر علی کو رقم دی بھی تھی یا نہیں۔ اسحاق پہلوان سے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس کے بیان کے مطابق ابھی وہ اکھاڑے میں پہنچا بھی نہیں تھا کہ سامنے سے آتے ہوئے بشیر کمہار نے اسے بتایا کہ ادھر کھوہ کے پاس کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اسحاق نے جا کر دیکھا اور پہچان لیا، وہ چودھری سکندر علی کی لاش تھی۔ میں نے بشیر کمہار کو بھی وہیں بلا لیا۔ میرے سوالوں کے جواب میں اس نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ معمول کے مطابق مٹی دھونے نہر کی جانب گیا تھا، مگر راستے میں ہی اسے لاش نظر آ گئی۔ وہ نہر کی طرف جانے کے بجائے واپس پلٹ آیا اور پھر اس کی ملاقات اسحاق پہلوان سے ہو گئی۔ اس کے بعد کی رودات اسحاق پہلے ہی سنا چکا تھا۔ اسحاق پہلوان ہی نے چودھری مراتب علی کو اس سانحے کی اطلاع دی تھی۔ اس کاروائی میں شام کے 4 بج گئے۔ ان دنوں 5 بجے تک سورج غروب ہو جاتا تھا۔ شوکے کو میں نے اپنے ساتھ تھانے لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں اس سے تنہائی میں سوال جواب کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ذات عفت کے بیان کے بعد میری نظر میں مشکوک ہو چکی تھی۔ دوسرے چودھری نے گزشتہ رات مجھے بتایا تھا کہ کھارا کے ساتھیوں نے اس کی خوب پٹائی کی ہے اور وہ خاصا زخمی بھی ہوا ہے، مگر وہ مجھے کہیں سے بھی زخمی نظر نہیں آ رہا تھا۔
وہ ایک ہٹا کٹا بدماش نظر آتا تھا۔ اس نے خاصی موٹی موٹی مونچھیں رکھ چھوڑی تھی۔ چودھری مراتب علی نے پوری کوشش کی کہ میں شوکے سے بھی وہیں پوچھ گچھ کر لوں، مگر میں اس وعدے کے ساتھ اسے تھانے لے آیا کہ اگر شوکے نے قانون کے ساتھ تعاون کیا تو اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ میں ایسے ٹیڑے لوگوں سے بخوبی آگاہ ہوں۔ شوکا میری امید پر تو پورا اترا تھا۔ اس نے میرے ہر سوال کا الٹا جواب دیا، حتیٰ کہ جب میں نے اس سے پوچھا چودھری نے تو بتایا تھا کہ اسے کھارا کے ساتھیوں نے خوب مارا کوٹا ہے، تو اس نے اس سوال کا بھی بڑا شاندار جواب دیا، ملک صاحب ان حرامزادوں نے بڑی گجی یعنی اندرونی چھپی ہوئی مار ماری ہے۔ اب وجود کے اندر لگنے والی چوٹیں آپ کو کیسے نظر آ سکتی ہیں؟ یہ تو میں ہی جانتا ہوں یا میرا سونا رب جانتا ہے۔ میں نے شوکے کو حوالدار افضل شاہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ، یہ آج رات ہمارا مہمان رہے گا، اگر ضرورت پڑی تو کل اس کی خاطر تواضع بھی کریں گے۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب۔ افضل شاہ نے شوکے کو کالر سے پکڑتے ہوئے کہا، آج اسے بھوکا ہی رکھیں گے۔ دراصل میں چودھری فضل الہی سے عفت کے بیان کی تصدیق کیے بغیر شوکے پر 3rd ڈگری آزمانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا بھی انتظار تھا۔ دوسرے روز میں نے SI بہادر علی کو 2 کانسٹیبل دے کر چودھری فضل الہی کے گاؤں روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے 8 جوانوں پر مشتمل 3 چھاپہ مار ٹیمیں ترتیب دیں اور انہیں جنگل کے مختلف حصوں میں کھارا ڈاکو کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ ہر چھاپہ مار ٹیم میں ایک SI یا کم از کم ایک ASI ضرور ہو۔ جنگل کے سب سے خطرناک مغربی حصے میں نے خود ASI امیر خان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ ہمارا کل کا پروگرام تھا۔ دوپہر کے بعد بہادر علی واپس آ گیا۔ وہ اپنے ساتھ بڑی سنسنی خیز خبریں لایا تھا۔ چودھری فضل الہی نے 10,000 روپے دینے کی تصدیق کر دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ چودھری سکندر علی شوکے کے ساتھ سپہر کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ اس حساب سے مغرب تک انہیں اپنے گاؤں پہنچ جانا چاہیے تھا، جبکہ چودھری مراتب علی نے بتایا کہ وہ تقریباً 8:30 بجے واپس آئے تھے، یعنی صرف شوکا ہی واپس پہنچ سکا تھا۔ معاملہ خاصا گھمبیر نظر آ رہا تھا، کہیں کوئی بڑی گڑبڑ موجود تھی۔ اسی دوران میں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق سکندر علی کی موت 27 دسمبر کو شام 5 اور 6 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب سکندر علی کو اپنے گاؤں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ موت کی وجہ وہ گولی تھی جو سر کے آر پار ہو گئی تھی۔ رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ فائر پستول کو پیشانی سے لگا کر کیا گیا تھا اور فوراً ہی مقتول کی موت واقع ہو گئی تھی۔ سکندر علی کی لاش دوسرے دن یعنی 28 دسمبر کو کھیتوں سے ملی تھی۔ میں نے 2 خوفناک قسم کے حوالداروں کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ شوکے کو میرے پاس لے آئیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شوکا میرے کمرے میں موجود تھا۔ دونوں حوالدار اس کے دائیں بائیں پھیل کر کھڑے ہو گئے۔ اس سیٹنگ اور حوالداروں کے چہروں کے تاثرات کو دیکھ کر شوکے کی پیشانی پر تفکر کی گہری پرچھائی نمودار ہوئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی شامت آنے والی ہے۔ میں نے کڑکدار آواز میں کہا، ہاں بھائی شوکے، کیا پروگرام ہے تیرا؟ سچ بولنے کا ارادہ ہے یا پہلے تھوڑی بہت مالش کرنا پڑے گی؟ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے تھانے دار صاحب، آپ چاہیں تو سب سے پوچھ لیں، رب دی سوں یعنی قسم بھی اٹھوا لیں۔ میں نے حوالداروں سے کہا، بھائی جوانوں، اگر شوکا جھوٹ بولے گا تو میں اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھا دوں گا۔ آپ نے اسے جھوٹ کا انعام شنام دینا ہے۔ فکر ہی نہ کرو ملک صاحب، ایسا انعام دیں گے کہ 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں نے شوکے سے پوچھا، چودھری فضل الہی کی حویلی سے آپ لوگ کتنے بجے نکلے تھے؟ ایک لمحے کے تامل کے بعد اس نے جواب دیا، مغرب کے بعد جناب۔ میں نے دایاں ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک حوالدار نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ ملک صاحب، آپ میرے ساتھ بڑی زیادتی میاتی کر رہے ہیں۔ وہ ہاتھ کی پشت سے خون صاف کرتے ہوئے کراہا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، مائی باپ، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اوے چھچھندر کی اولاد، وہ تیری ماں کا قسم چودھری فضل الہی تو کہتا ہے کہ تم وہاں سے دیگر عصر کے وقت نکلے تھے۔ چودھری صاحب کو مغالطہ ہوا ہوگا۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی میرا ہاتھ اٹھ گیا۔
شوکے کی ایک اور دردناک چیخ کمرے کی فضا میں بلند ہوئی۔ ایک حوالدار نے اس کی پیٹ میں طوفانی گھونسا رسید کر دیا تھا۔ گجی مار اسے پہلے ہی بہت پڑ چکی ہے، میں نے حوالدار سے کہا جس نے گھونسا مارا تھا۔ کچھ ظاہری فنکاری بھی دکھاؤ بھائی۔ شوکے نے رحم طلب نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے پوچھا، کھارا ڈاکو نے کتنے بجے گھیرا تھا آپ لوگوں کو؟ مجھے صحیح ٹائم کا اندازہ نہیں ہے جناب، 8 کے بعد کا ہی وقت تھا۔ میں نے حوالدار کو طے شدہ اشارہ کیا۔ ہائے میں مر گیا، شوکا بلبلایا۔ اب تمہارا ایک جھوٹ بھی نہیں چل سکے گا بچو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے ملک صاحب؟ میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا اس کا تو پتہ میں چلا ہی لوں گا۔ پہلے ذرا تمہاری زبان سے سچ جھوٹ کا پول تو کھول لوں۔ اوے کھوتے کے کھر، تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ ایک حوالدار نے اس کی گردن پر ہاتھ جماتے ہوئے پوچھا۔ ملک ہوراں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے؟ میں نے ذرا نرم لہجے میں کہا، دیکھو شوکے، ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ ہم نے چودھری فضل الہی سے ملاقات بھی کر لی ہے اور لاش کا پوسٹ مارٹم بھی ہو چکا ہے۔ اب تم اگر جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کرو گے تو بری طرح پھنس جاؤ گے۔ ابھی کیس میرے ہاتھوں میں ہے۔ اگر مجھے سچ سچ صورتحال بتا دو گے تو میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا، ورنہ سمجھو کہ پھانسی کا پھندا تمہارے لیے تیار ہے۔ میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جناب؟ تم نے سکندر علی کو قتل کیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ چودھری صاحب کو تو کھارا ڈاکو اغوا کر کے لے گیا تھا اور دوسرے دن… میرے اشارے پر حوالدار نے اس کی پنڈلی پر ایک زوردار ٹھڈا رسید کیا۔ میں نے کہا، شوکے، میں تمہاری ساری بدماشی نکال دوں گا، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ آپ خواہ مجھے مار رہے ہیں جناب۔ چودھری صاحب کا قتل کھارا ڈاکو نے کیا ہے۔ وہ خاصا سخت جان معلوم ہوتا تھا، زبان کھولنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور چودھری فضل الہی کے بیان کے بعد شوکے کی ذات شک کی دبیز چادر میں لپٹ گئی تھی۔ یا تو اس نے چودھری سکندر علی کو قتل کیا تھا یا پھر اس قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ عفت نے بھی اس کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایسی صورت میں کیا چودھری سکندر علی کے پاس بھاری رقم موجود تھی؟ شوکے کی نیت خراب ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ پھر مجھے ایک اور بات بھی شک میں ڈال رہی تھی۔ چودھری مراتب علی نے رقم کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ کہیں اس سازش میں چودھری مراتب علی بھی برابر کا شریک تو نہیں تھا؟ یا سکندر علی کا قتل اسی کی ایما پر کیا گیا تھا؟ چودھری مراتب علی جیسے شخص سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ حویلیوں اور جاگیرداروں میں اس قسم کے کھیل دیکھنے میں آتے ہیں۔ میں نے اچانک چبھتے ہوئے لہجے میں شوکے سے پوچھا، چودھری فضل الہی نے چودھری سکندر علی کو کتنی رقم دی تھی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ہکلاتے ہوئے بولا، آپ کون سی رقم کی بات کر رہے ہیں؟ حوالدار نے اس کی کمر پر ایک لات رسید کی۔ وہ منہ کے بل میری میز پر گرا۔ حوالدار نے اسے کالر سے گھسیٹ کر سیدھا کیا، پھر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے گرج کر کہا، اوئے ملک صاحب سے سوال کرتا ہے؟ جناب میں کسی قسم کی رقم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، ابھی یاد آ جائے گی مچھلی باندر۔ میں نے دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔ چٹاخ کی ایک آواز نے شوکے کا منہ دوسری جانب گھما دیا۔ وہ باقاعدہ رونے لگا۔ تھانے دار صاحب، اللہ نبی کی قسم میں بے قصور ہوں۔ آپ چودھری مراتب علی سے پوچھ لیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اوئے چودھری کے ٹٹو، تمہارے چودھری کو تو بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے ذرا تم سے نمٹ لیں۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ اللہ رسول کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے تھانے دار صاحب؟ اوئے کیسے یقین کر لیں؟ ہمیں چودھری فضل الہی سے پتہ چلا ہے کہ اس نے سکندر علی کو 10,000 روپے دیے تھے۔ دیے ہوں گے جناب، پر مجھے کیا پتا؟ وہ سنبھل کر بولا، میرے سامنے تو ایک پاولا ایک پائی بھی نہیں دی۔ یہ ایسے نہیں مانے گا ملک صاحب، ایک حوالدار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اسے کچھ دیر کے لیے ہمارے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں جناب کیسے ریکارڈ کی طرح بجنے لگتا ہے۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر بتایا کہ چودھری مراتب علی مقتول سکندر علی کی لاش لینے آئے ہیں۔ میں نے شوکے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، شوکے، میں تمہیں صبح تک سوچنے کی مہلت دیتا ہوں۔ 27 دسمبر کو جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ کل مجھے سچ سچ بتا دینا۔
دوسری صورت میں کل میں تمہیں عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کر لوں گا۔ ریمانڈ کا مطلب جانتے ہو نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صفاق لہجے میں کہا، تمہارا انگ انگ پکار کر گزری ہوئی 7 نسلوں کے جرائم ہمیں بتائے گا۔ وہ لرز کر رہ گیا۔ میں نے حوالدار سے کہا، اسے صبح تک حوالات میں بند کر دو، اور ہاں، اب یہ ہتھ کڑی میں رہے گا۔ حوالدار شوکے کو لے کر کمرے سے نکل گئے تو میں نے چودھری کی آمد کی اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے کہا، چودھری کو اندر بھیج دو۔ وہ یس سر کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چودھری مراتب علی میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، ملک صاحب، آپ نے شوکے کو کس جرم میں ہتھ کڑی لگائی ہے؟ اس کا جرم بڑا سنگین ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کے بھائی کی لاش باہر برآمدے میں رکھی ہے، آپ اس کے کفنانے دفنانے کا انتظام کریں اور کل صبح تھانے آ جائیں، آپ کا بھی بیان ہوگا۔ میرا بیان کس چکر میں ہوگا جناب؟ میں نے دانستہ فوری طور پر اسے صورتحال بتانا مناسب نہیں سمجھا اور کہا، بس جی، ہمیں کاغذی کارروائی بھی تو کرنا ہی پڑتی ہے نا، آخر آپ مقتول کے وارث ہیں، ایک بیان آپ کی طرف سے بھی تو ہوگا۔ وہ اطمینان بخش لہجے میں بولا، وہ تو ٹھیک ہے ملک صاحب، لیکن آپ نے شوکے کو کیوں بند کر رکھا ہے؟ مجھے اس سے کچھ محبت ہو گئی ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ صبح آئیں گے تو تفصیلی بات ہوگی۔ چودھری نے ضد نہیں کی اور سکندر علی کی لاش لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں چاہتا تو اس وقت فضل الہی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں ساری صورتحال مراتب علی پر واضح کر دیتا، مگر اس طرح وہ ہوشیار ہو جاتا اور مقتول سکندر علی کی تدفین کھٹائی میں پڑ جاتی۔ پھر میں یہ بھی چاہتا تھا کہ کل چودھری کے آنے سے پہلے پہلے میں شوکے کا ریمانڈ حاصل کر لوں۔ چودھری جلدی سے جلدی بھی 10-11 بجے تک تھانے پہنچتا، اس وقت تک میں عدالت سے واپس بھی آ چکا ہوتا۔ شوکا جس حد تک مشکوک ہو چکا تھا، اس کے لیے اس کا ریمانڈ ضروری ہو گیا تھا۔ لاتوں ٹھڈوں سے وہ زبان کھولنے والا نہیں تھا۔ میں عدالت سے واپس آیا تو اس وقت تک چودھری مراتب علی تھانے نہیں پہنچا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے میری نظر برآمدے میں بیٹھے ہوئے جلال دین پر پڑی۔ اس کے چہرے پر مجھے دبا دبا سا جوش نظر آیا۔ میں نے شوکے کو حوالدار کے حوالے کیا اور جلال دین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، ہاں بھائی جلال دین، بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا خبر لائے ہو؟ خبر خوشی کی ہے جناب، وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولا، میں نے افتی پہلوان کا پتہ چلا لیا ہے۔ افتی پہلوان؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میں نے تمہیں کھارا ڈاکو کا کھوج لگانے کو کہا تھا بابا جلال دین، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو وہ کہیں سے ڈاکو شاکو نہیں لگا جناب۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کسی غلط بندے تک تو نہیں پہنچ گئے؟ جلال دین سے غلطی نہیں ہو سکتی ملک صاحب، میں نے پوچھا، تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ میں اس سے ملاقات بھی کر چکا ہوں۔ کہاں ہے وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ادھر چک 34 یعنی 34 گاف بے میں ایک بیوہ رہتی ہے، جیرا اس کا نام ہے، افتی اسی بیوہ کے گھر میں رہتا ہے۔ تمہاری اس سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اسے کوئی شک تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں سرکار، جلال دین نے جواب دیا، وہ چک ہی میں اینٹوں کے ایک بھٹے پر کام کرتا ہے، میں اس سے وہیں پر ملا تھا۔ میں نے خود کو ایک بے روزگار مزدور ظاہر کیا تھا اور اس سے درخواست کی تھی کہ مجھے بھی وہاں کوئی کام وغیرہ دلوا دے۔ میں نے فوری طور پر چک 34 گاف بے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت تک ایک ASI امیر خان آ چکا تھا۔ میں نے اسے فوری تیاری کا حکم دیا، پھر جلال دین سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلو گے۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب، یہ بندہ تو آپ کا غلام ہے، آپ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے، پر میرا انعام ضرور یاد رکھیں۔ انعام بھی ملے گا، پہلے بندہ تو پکڑ لیں۔ ASI نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب وہاں وردی میں ہی چلیں گے کیا؟ نہیں، سادہ لباس میں جانا زیادہ مناسب رہے گا۔ میں بھی وردی تبدیل کر لوں؟ بس 1 منٹ، امیر خان یہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ میں نے حوالدار افضل شاہ کو بلا کر ہدایت دی، ہم ایمرجنسی میں کھارا ڈاکو کو پکڑنے جا رہے ہیں، شام سے پہلے واپس لوٹ آئیں گے۔ اگر چودھری مراتب علی آئے تو اسے ہرگز شوکے سے ملنے نہیں دینا۔ ایسا ہی ہوگا جناب، افضل شاہ نے کہا، اور چودھری کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد میں نے افضل شاہ کو شوکے کی خاطر مدارات کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد لباس تبدیل کر کے ہم چک 34 گاف بے جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ کھارا کی گرفتاری کے لیے ہم ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس تھے۔
مطلوبہ اینٹوں کے بھٹے پر جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ کھارا ڈاکو دن کا کھانا کھانے گھر گیا ہوا ہے۔ ہم نے وہاں افتی کا ہی پوچھا تھا۔ جلال الدین نے مجھے بتایا تھا کہ بھٹے والے اسے اسی نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے بابا جلال الدین سے پوچھا، کیا خیال ہے اس کے گھر چلیں؟ تم نے تو اس کا گھر بھی دیکھ رکھا ہے۔ جو مناسب سمجھیں، میں تو ہر طرح تیار ہوں۔ امیر خان نے کہا کہ یہاں انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ اس کے گھر ہی چلیں۔